اگر کوئی عادل کسی راکی شاون سے شادی کرتا ہے یا کوئی عبداللہ کسی پرینکا سے شادی کرتا ہے تو اسلام کی نظر میں اس کی شادی نہیں مانی جائے گی۔ ابھی ہوا نا ممبئی میں، وہ کون جناب عادل صاحب، وہ ایک میڈم ہے، وہ راکھی، اس کو جناب پڑھا رہے ہیں، اس کا نام فاطمہ رکھ دیا، شادی کر لی۔ اب کچھ لوگ کہنے لگے کہ یہ لو جہاد ہے۔ لو جہاد من گھڑت ایک اصطلاح، زبردستی کا لو جہاد۔ لو جہاد کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اگر کوئی عادل کسی راکی شاون سے شادی کرتا ہے یا کوئی عبداللہ کسی پرینکا سے شادی کرتا ہے تو اسلام کی نظر میں اس کی شادی نہیں مانی جائے گی جب تک کہ سامنے والی اس کی منکوہا، اس کی بیوی ہونے والی بیوی، وہ قرآن و شریعت کے مطابق اس کا عقیدہ نہیں ہوگا، اس سے نکاح نہیں پڑھ سکتے آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ اسلام کے اندر صرف اتنی بات کہی گئی ہے کہ اگر سماج کا کوئی جوان لڑکا، سماج کی کوئی بیٹی ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، یہ نہیں کہ ماں باپ تو سو رہے ہیں اور رات کو لحاف کے نیچے فون لگا کر ہلو ہوائی بات کر رہے ہیں، پوری رات بیت جاتی ہے، بچے باتیں کرتے ہیں۔ میرے سماج کے بھائیوں، نوجوانوں اور ہماری سماج کی بیٹیوں، ہمارے سماج کے ماں بہنوں، اگر آپ کے گھر کے اندر یہ کوئی پرابلم ہے تو اس کو سولو کیجئے۔ اگر آپ کا بچہ آپ کے سامنے شادی کا پرپوزل لے کے آتا ہے تو آپ اس کے بارے میں غور فکر کیجئے اور اس بچے کو جائز طریقے پر جو ہے نکاح کا جو پروسیس ہے اس میں آ کر آپ اپنے بچے کا رشتہ کرائیے۔ یہ نہیں ہم ترم خاں ہیں، ہم سیٹھ جی ہیں تو ہم جناب وہ منگلو سے کیوں شادی کرائیں، اس کی بیٹی سے کیوں شادی کرائیں، منگلو ہمارا دولہا ہوگا؟ نہیں، اسلام کے اندر ہاں یہ ہے کہ برابری میں ہو، دینداری دیکھی جائے، لیکن یہ ہے کہ بچوں کی خوشی کرنا چاہتے ہیں۔ اگر کوئی غریب ہے، آپ کا بچے کا فیصلہ ہے، آپ لوگ وہاں شادی کرنا چاہتے ہیں، آپ بھی غور کریں۔ اگر کوئی غریب ہے تو آپ کو اللہ نے دولت دی ہے تو اس کی مدد کیجیے، ان کو آپ رشتہ دار بنا کر آپ ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ ایک اللہ نے موقع دیا، حضرت بلال حبشی کالے کلوٹے تھے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھیجا کہ جاؤ فلاں کے گھر میں بیٹی ہے، نکاح کا پیغام لے کر جاؤ۔ وہ گئے تو اس شخص نے کہا کہ تم کو داماد بنائیں گے، کالے ہو، کلوٹے ہو، غلام بھی ہو، تمہارے ہونٹ اتنے موٹے، تمہارا رنگ اتنا کالا، ہم کبھی بھی اپنی بیٹی کی زندگی تمہارے ہاتھ میں نہیں دے سکتے۔ لیکن انہوں نے کہا کہ محمد رسول اللہ نے بھیجا۔ جب بیٹی نے آواز سنی تو بیٹی نے کہا کہ ابا روک لیجئے، آپ یہ مت دیکھیں کہ دولہا کون ہے، آپ یہ دیکھیں کہ بھیجا کس نے ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا۔ اس سے پتا چلتا ہے کہ رشتہ ہونے کے لیے امیر و غریب، فقیر، خاندان، جناب نسب، اس چیز کے اوپر زیادہ ہم لوگ غور کریں گے کہ جناب یہ سید ہے، جناب میں انصاری ہوں، میں چودھری ہوں، وہ تیلی ہے۔ اسلام کے اندر اس کی پرمیشن نہیں ہے، اسلام کے اندر اس کی گنجائش نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر قبیلے کے اندر شادی کی ہے۔ آپ کی کئی شادی کرنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ لوگوں کو بتانا چاہتے تھے کہ اے لوگوں، تمہارے بیچ میں تمہارے مذہب کا، تمہارے عقیدے کا، تمہارے کانسیپٹ کی اگر بچی آ جائے، غریب گھر سے اگر بلونگ کرتی ہے تو اس کی غربت کو مت دیکھنا، اس کے ساتھ نکاح کرنا، اس کے ساتھ شادی کرنا۔ لیکن آج وہ ہو نہیں رہا۔ اسی لیے یہ جو ہیپی نیو ایئر مناتے ہیں، بہت سارے ڈیز مناتے ہیں، یہ سب چیزیں اسلام کے اندر اس کی کوئی پرمیشن نہیں۔ میرے بھائیوں، اس جلسے کے مادھیم سے آپ کو یہ ساری باتیں بتائی جاتی، ایک دم گانٹ لگا لیجئے بڑھیا طریقے سے، نہیں تو ہم یقیناً تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ جو بھی باتیں بتائی جا رہی ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو بتائی جا رہی ہے، ان سب باتوں کو ایک دم گانٹ لگا لیجئے کہ یقیناً اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان، کسی کے خلاف کچھ مت بولیے،
بہت سی جگہوں کے اوپر جناب ہمارے خلاف بھی رومر چلے کہ مولانا عبداللہ ایسے بولے ویسے بولے. ہم نے کہا کہ بھئی اب پروف تو لے کر کے آ جاؤ. ہاں اگر ہمارے گھر کے اندر ہمارا ابا بھی اگر قرآن و شریعت کے خلاف ان کا عقیدہ ہوگا, ان کا کام ہوگا, تو عبداللہ سالم اس کی اصلاح کرے گا اور کہے گا کہ ابا آپ کا یہ کام شریعت کے خلاف ہے, آپ کا یہ عقیدہ شریعت کے خلاف. ابھی فیفا ورلڈ کپ ہوا, سارے لوگ واہ واہ کرنے لگے. اچھی بات بھی ہے, قرآن کریم کی تلاوت سے شروعات کی, بہت اچھی بات ہے. ڈاکٹر ذاکر صاحب کے ذریعے سے کئی لوگ کلمہ پڑھے, بہت اچھی بات ہے. لیکن وہاں پر اگر میڈم پاڈکون نہیں جاتی, گئی ورلڈ کپ اٹھا کر کے لوگوں کے سامنے پیش کیا. اور جناب بھارت کی ایک ڈانسر نورا فتح, وہ ڈانس کی, وہ غلط ہو گیا نا, وہ تو شریعت کے خلاف ہے. تو اس لیے شریعت کے خلاف ہے تو ہم اس کی نندا کرتے ہیں. ہمارے بھارت میں ڈانس کرنے والے مسلمان بچے, ڈانس کرنے والی بچیاں, اسلام کے اندر کوئی اجازت نہیں ہے, اس کی کوئی پرمیشن نہیں ہے ان سب چیزوں کی کرنے کی. اصل میں ہم مسلمان یقیناً اپنی شریعت سے, اپنے قرآن سے اور اپنی اسلامک زندگی سے لاکھوں کروڑوں میل دور ہو رہے ہیں, جس کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ آئے دن کوئی نہ کوئی جناب ہمارے خلاف کچھ بول دیتا. یہی لفظ جہاد کا میٹر لے لیجئے. لفظ جہاد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہندو بھائیوں کے عقیدے کے مطابق لفظ جہاد, لو مینس پیار, جہاد مینس جنگ, لو کا جنگ. یہ دیکھ لیجئے, لو کا جنگ, لو محبت کی جنگ, محبت بھی اور جنگ بھی. ایک طرف پیار ایک طرف جنگ ہے. پہلی بات تو یہ جملہ ایک دوسرے کی جگہ پر فٹ ہی نہیں ہو رہے. لو مینس پیار, جنگ مین جہاد مینس جنگ. لفظ جہاد وہ لوگ اس معنی میں لیتے ہیں کہ جتنے بھی مسلم لڑکا ہیں یہ غیر مسلم بچیوں کو زبردستی ان کو بہلاتے ہیں, پھسلاتے ہیں اور پھر ان سے شادی کرتے ہیں. بتا کوئی پاگل ایسا ہے کہ کوئی مسلمان لڑکا کسی سے کہے گا کہ ہیلو میڈم, مائی نیم از عبداللہ, آئی وانٹ ٹو میری یو, میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں, بیکاز آئی لو یو, کیونکہ ہم تم سے پیار کرتے ہیں, ہم تم سے شادی کرنا چاہتے ہیں. تو کوئی بھی لڑکی یوں کہے گی ہاں میں بھی آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں, جبکہ ہمارا دھرم کچھ اور ہے, سامنے والی کوئی لڑکی اور ہے. کوئی بھی کہے گی؟ بالکل نہیں کہہ سکتی, بلکہ وہ کئی سال سے ایک دوسرے کے قریب ہوتے, ایک دوسرے پر ٹرسٹ کرتے, ایک دوسرے پر مرتے مٹتے, دنیا سے بے گھر ہو کر, دنیا سے بے خبر ہو کر, ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر تب شادی کرتے. وہی جناب وہی ساونت میڈم, راکھی ساونت, شاید بتا کتنی منہ پھٹ لیڈی ہے وہ, کسی سے ڈرتی نہیں ہے, جو بات بولنا ہوتا بول دیتی. بتائیے اس کو کوئی وہ عادل درانی کیا ہے, نہیں ہے, وہ مسلم ہے کہ نہیں ہے, واللہ عالم بالصواب. لیکن وہ آدمی راکھی کو لے کر بیٹھ کر پڑھ رہا ہے, نکاح پڑھ رہا ہے. کیا وہ عورت کیا اس کو دھتورا سنگا دیا تھا؟ کیا اس کو عقل نہیں تھا کہ میں ایک لڑکے سے, مسلم لڑکے سے شادی کر رہی ہوں؟ اس کے اوپر کون سی پریشر تھی؟ کس نے مجبور کیا تھا اس کو؟ خدا کی قسم ان واقعات کو لے کر اسلام کو بدنام مت کرو. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر اس کا عقیدہ وہی تھا تو اسلام کے مطابق اس کا نکاح ہوا ہی نہیں. تم تو کہتے ہو کہ لو جہاد ہے, اسلام کہتا ہے کہ کسی بھی مسلم لڑکے کا کسی بھی غیر مسلم بچی کے ساتھ نکاح تو دور کی بات, بلکہ غیر مسلم کیا کوئی بھی مسلم لڑکا کسی مسلم لڑکی سے اگر کوئی رشتہ جوڑتا ہے, غیر مسلم دور کی بات, مسلم لڑکا بھی, لڑکا لڑکی آپس میں ہیپی نیو ایئر مناتے ہیں یا پھر جناب ڈیٹنگ پہ جاتے. ڈیٹنگ کا مطلب آؤ ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر کافی شاپ چلیں, کافی پیئیں گے, بائک پہ بٹھا کر گھماتے ہیں, شاپنگ کراتے ہیں. کب کراتے؟ جب کہ بھی نکاح بھی نہیں ہوا, ڈیٹنگ کراتے. یہ ڈیٹنگ کم ہے, یہ جناب چیٹنگ, بلیک میلنگ ہے. یہ صرف دھوکہ دیتے ہیں, اسلام کو بدنام کرتے ہو. اسلام کہتا ہے کہ مسلم لڑکا مسلم لڑکی جب ایک دوسرے سے بات نہیں کر سکتے, جب پرمیشن نہیں ہے, جب اللہ کا قرآن کہتا ہے قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن
अबसारिहिन, समाज की बेटियां निगाहें नीची रखे, समाज के किसी लड़के को तुम नहीं देख सकते, समाज के मुस्लिम लड़कों से कुरान कहता है समाज की तुम किसी बेटी को नहीं देख सकते हो। कुल लिल मुमिनीन यगुद्दू मिन अबसारिहिम, निगाहें नीची रखे हो। तो फिर जनाब ये शादी तो दूर की बात है, शादी तो दूर की बात, और वो शादी वो भी कैसे कुरान और शरीयत के खिलाफ। इस्लाम तो बिना शादी के, बिना निकाह की इजाजत भी नहीं देता है बात करने की। आप कैसे बोलते हैं? दुनिया वाले तो डेटिंग को जायज करार देता। डेटिंग ये नए नए वो हैं जनाब, नया नया क्या बोलते हैं, तहजीब है, नए नए अल्फाज हैं जो आजकल वज़ा किए गए हैं। डेटिंग को दुनिया वाले जायज करार देते। इस्लाम कहता है कि ये डेटिंग भी, ये डेटिंग नहीं, ये चैटिंग है, ये ब्लैकमेलिंग है समाज की बेटी के साथ, कोई किसी के साथ। अब ये लव जिहाद बना दिया जाता है इसको, लव जिहाद। बस कोई बाबा, कोई भी बात होती, कोई भी मैटर होता, फौरन लव जिहाद बना दिया जाता है। राखी सावंत ने कलमा पढ़ा, शायद वीडियो वायरल हुआ, कलमा पढ़ा उसने कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। बताओ उसके कनपट्टी पर कौन गोली रखे हुए था? किसने गोली रखी थी क्या? वो तो काजी साहब उधर निकाह पढ़ा रहे थे, उनके हिसाब से निकाह पढ़ा है उसने। उसके बाद फिर उन्होंने निकाह नामे में उनका नाम शायद फातिमा को जैसे नाम लिखा गया है। उसको किसने मजबूर किया? अगर किसी ने मजबूर किया, डराया धमकाया था तो पुलिस वाले नहीं थे। खामखा इस्लाम को बदनाम करते हैं कि इस्लाम के अंदर लव जिहाद है। कोई भी मुस्लिम लड़का किसी भी गैर मुस्लिम लड़की से निकाह करते तो फौरन कह देते हो कि भाई ये लव जिहाद है। भारत के कानून में जायज है, बालिग हो, मुस्लिम लड़का हो, गैर मुस्लिम लड़की हो, भारत के कानून में जायज है, निकाह शादी कर सकते हैं, मैरिज कर सकते हैं। लेकिन इस्लाम के कानून के अंदर में ये जायज नहीं। इस्लाम तो साफ कहता है, तो निकाह ही जायज नहीं, निकाह ही अलाउ नहीं है। चाहे वो आदिल खान करे, चाहे वो जनाब वो एक्टर्स जो जिनका भी शायद सुसाइड कर लिया, जिसने जो मर गई, जिसका इंतकाल हो गया, वो करे, या वो मुंबई का, दिल्ली का वो आफताब का मैटर हो जिसने 37 टुकड़े के किसी बच्ची को, चाहे वो हो कोई भी हो, इसकी इजाजत ही नहीं, परमिशन नहीं। खामखा इन चीजों को लेकर मुद्दा बना लेना, बहाना बना लेना कि नहीं इस्लाम के अंदर लव जिहाद है, इन चीजों को लेकर बड़े बड़े गुरु लोग बयान दे देते हैं। आज क्या बयान दिया अभी हमारे गुरु जी ने, आरएसएस के मोहन भागवत जी ने, कि इस्लाम कट्टरता वाला मजहब है। इस्लाम में कट्टरता है, बताइए कहां पर है? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सबसे पहले 1450 साल पहले आपको नबूवत दी गई। मोहम्मद रसूलुल्लाह को 1400 तकरीबन 90 साल पहले आप इस दुनिया में आए। क्या आप जालिम बनाकर भेजे गए थे? क्या आपको कोई सुपर पावर दी गई थी? क्या आपको कोई शक्ति दी गई थी? क्या मोहम्मद जो तुम्हारी बात को ना माने, तुम उनके सामने में सख्त हो जाना, उनको डरा देना, उनको धमका देना, और अगर ना माने तो पुलिस के जरिए से, उस वक्त के पुलिस के जरिए से उसको जेल करा देना, जैसा आज आप लोग करते हैं भारत के लोगों। अगर कोई मुसलमान अपने कुरान की, शरीयत की बात करता है, उसको इस देश से भगा देते हो, इस देश में आने से पाबंदी लगा देते हो। जब कोई कुरान की बात करता है तो उसके ऊपर तुहमतें डालकर जेल के सलाखों के पीछे डाल देते हो कि नहीं ये कुरान की क्यों बात करता, ये अल्लाह के नबी की बात क्यों करता, उन्हें डराते और धमकाते हो। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किसी को डराया, किसी को धमकाया? बताइए। 13 साल तक मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमन के साथ नहीं, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बिना किसी उज्र के, आपने बिना किसी जुल्म ज़्यादती के अल्लाह के पैगाम को घर घर तक पहुंचाने की कोशिश की। सिला में क्या मिला? आप ताइफ के मैदान गए, मोहम्मद रसूलुल्लाह ताइफ गए, वहां पर आप पर पत्थरों की बारिश हुई थी कि नहीं हुई थी? बताओ दुनिया वालों।
جب آپ علیہ السلام کوہ صفا پر چڑھ کر آپ نے اعلان کیا تھا تو اس وقت آپ کے اوپر پتھر پھینکے گئے تھے کہ نہیں پھینکے گئے تھے؟ جنگ بدر میں، جنگ احد میں آپ علیہ السلام کے بدن سے خون نکلا تھا کہ نہیں نکلا تھا؟ دنیا والو، اگر محمد رسول اللہ ظالم ہوتے، آپ کے پاس کوئی شکتی ہوتی، آپ اگر طاقتور ہوتے تو آپ علیہ السلام کو 23 سال نہیں لگتے، بلکہ محمد رسول اللہ کو جب نبوت ملی، جب وحی دی، وحی پہنچائی گئی، سب سے پہلے وحی ملی اور یوں کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ دنیا والے پڑھو ان آیات کے مطالب کیا ہیں، کہیں پر بھی ایک لفظ سے یہ پروف ہو رہا ہے کہ اسلام کٹرتا کو بتاتا ہے۔ دوسری جگہ پر یا ایھا المزمل قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر وانذر عشیرتک الاقربین واخفض جناحک للمؤمنین۔ آپ علیہ السلام کو 2-3 چیپٹر میں 2-3 مرتبہ شروع میں جو وحی دی گئی، کہیں پر بھی یہ نہیں کہا کہ اے محمد ہم نے آپ کو طاقت دی ہے، آپ طاقت استعمال کر کے لوگوں کو کہو کہ تم کلمہ پڑھو نہیں تو تمہارا یہیں پر صفایا کر دیں گے۔ آپ نے کسی کے ساتھ ایسا نہیں کیا، بلکہ آپ نے پیغام رکھا لوگوں کے سامنے، اے لوگو لا الہ الا اللہ تفلحوا قولوا، کہو یہ کلمہ پڑھ لو گے تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ محمد رسول اللہ نے یہی کہا۔ ان میں سے آپ کی اہلیہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سب سے پہلے مشرف اسلام ہوئی عورتوں میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ ابو بکر صدیق آپ کے بہت پرانے دوست تھے، پرانے دوست۔ بتائیے بھاگوت جی، آپ کو یہ میں بتاتا ہوں اس لیے آپ نے بولا ہے کہ مسلمان کٹر شریعت کو مانتے، اسلام میں کٹرتا نہیں ہے۔ اسلام میں کٹرتا ہوتا تو محمد رسول اللہ یوں نہیں کہتے کہ لوگوں تمہارے گھر کے قریب کوئی پڑوسی ہے تو اس پڑوسی کو تم پریشان مت کرنا۔ اگر اسلام کٹر طاقت کی دعوت دیتا تو محمد یوں نہیں کہتے کہ تمہارا پڑوسی مسلمان ہو، مرد ہو، عورت ہو، کرسچن ہو، جین ہو، بودھ ہو، اس کا تم خیال رکھنا، اس کو تکلیف مت دینا۔ A person will not enter the paradise whose neighbor۔ آپ انگلش جانتے ہیں بھاگوت جی، میں جانتا ہوں، میری ملاقات جب آپ سے ہوئی تھی۔ You told me in English language. Yes, you have spoke with me in English language before 4 years, 5 years back, I think. I remember at that time, at that moment, in the flight when I was going to Goa at that time, I spoke. ان کے ساتھ بات ہوئی تھی تو انگلش میں آپ نے بولا تھا، تو کیا مطلب ہے اس حدیث کا بتاؤ؟ آپ جانتے ہو نا اس حدیث، آپ انگلش جانتے ہو۔ A person will not enter the paradise whose neighbor، جس کا پڑوسی، neighbor پڑوسی کو بولتے ہیں، is not safe۔ اگر کوئی مسلمان ہے اس کا پڑوسی اس مسلمان کے ظلم سے محفوظ نہیں ہے۔ A person will not enter the paradise، وہ مسلمان جنت نہیں جائے گا۔ اگر اسلام کٹرتا کو دعوت دیتا تو اللہ کے نبی کی اس حدیث کا کیا مطلب ہے؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده۔ A Muslim does not harm to another person, to another Muslim, towards a fellow Muslim, towards a fellow human being, towards a fellow people۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اسلام مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ پیر سے دوسرے مسلمان، دوسرے انسان محفوظ ہو، اس کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ اسلام کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کٹرتا اسلام میں سختی ہے، اسلام میں تشدد ہے۔ ابھی 2-3 دن پہلے بھاشن دیا انہوں نے ایجنڈا دیا اس دیش کے لوگوں کو، اے لوگوں اسلام کٹرتا والا مذہب ہے، اگر مسلمان نہیں مانے، مسلمان یہ نہ سمجھے کہ ہم سب سے بڑے، ان کے الفاظ یہی ہیں۔ کچھ دنوں کے انٹرویو، 2-3 دن پہلے کی بات،
اس مسلمان یہ نہ کہے کہ ہم بڑے ہیں اس دیش میں، ہم بڑے نہیں ہیں حضور، گرو جی آپ ہی بڑے ہیں، آپ کرسی پر رہیے، آپ کا پرائم منسٹر، آپ اپنی مرضی کا پرائم منسٹر بٹھائیے۔ ابھی جو ہمارے موجودہ پرائم منسٹر ہیں یہ وہیں RSS سے ہی نکل کر آئے، ہم تو بلکہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کو سن 2050 تک نہیں، سن 2050 نہیں بلکہ سن 2090 تک بیٹھے رہیں وہیں پر، وہیں پر کھائیں، وہیں پر پئیں، سب کچھ ان کا کرسی پر ہو، سب کچھ وہیں پر رہیں۔ ہم کو کرسی نہیں چاہیے، ہم کو کرسی سے کوئی لینا دینا نہیں، ہم کو کیا چاہیے؟ ہم کو ہمارا قرآن پر عمل کرنے کی آزادی چاہیے جو ہم کو ہمارے دیش کے قانون نے دیا، ہمارے دیش کے قانون نے دیا۔ اب اپنے مذہب پر عمل کیجیے، ہم اپنے مذہب پر عمل کرتے ہیں۔ دھرمو رکشتی رکشتہ، آپ اپنے دھرم کی رکشا کیجیے۔ وہ بھی کیسے؟ دھرم کی رکشا چھری چاقو سے نہیں ہوتی۔ دھرمو رکشتی رکشتہ، تم دھرم کی رکشا کرو، دھرم تمہاری رکشا کرے گا۔ رکشا کس کی کی جاتی ہے؟ جو چیز نظر آئے۔ یہ مائک ہے، یہ موبائل ہے، اس موبائل میں ادھر سے بھی ایک کور ہے، ادھر سے بھی وہ اسکرین گارڈ بولتے شاید، وہ گلاس لگاتے۔ کیوں لگاتے ہیں؟ اس کی رکشا ہو، اگر کہیں گرے تو یہ ٹوٹے نہ، اس کی حفاظت کرتے۔ کیوں؟ اس کو آپ چھو سکتے ہیں، پکڑ سکتے ہیں، تو آپ اس کی رکشا کر سکتے ہیں۔ جو چیز آپ پکڑ نہیں سکتے آپ اس کی رکشا کر سکتے، کبھی بھی نہیں کر سکتے۔ آپ پانی ہے، آپ دے سکتے، پانی کو چھو سکتے ہیں، ہاتھ ڈال سکتے، پی سکتے، پانی کو محسوس کر سکتے ہیں، تو پانی کی حفاظت کر سکتے۔ کیسے؟ اس کو لوٹے میں رکھتے، اس کو جگ میں رکھتے، اس کو گلاس میں رکھتے، اس کی رکشا کر سکتے ہیں آپ۔ لیکن جو چیز نظر نہیں آتی اس کی رکشا کیسے کریں گے؟ مذہب، عقیدہ کیا ہے؟ آپ اس کو پکڑ سکتے، مذہب کو نہیں پکڑ سکتے۔ آپ پکڑیں گے، ہاں یہ لو اسلام کو پکڑ لیا میں نے، مٹھو میں میرے اسلام، کوئی کہہ سکتا؟ کوئی نہیں کر سکتا۔ وہ کیا ہے؟ وہ ایک تحریک ہے، وہ ایک عقیدہ ہے، وہ ایک کانسیپٹ ہے۔ اس کی رکشا کیسے ہوگی؟ اس کی رکشا ہوگی اس کی حفاظت۔ حفاظت مطلب باقی رہنا، محفوظ رہنا۔ کسی چیز کو ہم باقی رکھنا چاہتے ہیں، باقی رکھتے ہیں اگر، تو اس کی حفاظت کرتے ہیں، اس کو چھپا کے رکھتے ہیں۔ لیکن مذہب ایسی چیز ہے کہ یہ بند کر کر رکھنے کی چیز نہیں ہے، بلکہ پھر اس کی حفاظت کیسے کریں گے؟ اس کی حفاظت کریں گے اس پر عمل کر کے۔ اسلام کی حفاظت کیسے ہوگی؟ جب تک ہم لوگ اسلام پر عمل کریں گے تو اسلام کی حفاظت ہوتی رہے گی۔ اگر اسلام پر عمل نہیں کریں گے تو اسلام کی حفاظت نہیں ہوگی۔ نماز مت پڑھو آپ، کچھ دنوں میں دیکھ لیجئے آپ کے مسجد میں تالے لگ جائیں گے، سانپ بچھو نہ جانے کون کون چیزیں آ جائیں گی۔ آپ کا گھر ہے، آپ گھر میں نہ رہو، اس میں صفائی مت کرو، جھاڑو مت لگاؤ، کچن روم میں مت جاؤ، صفائی مت کرو، تو اس میں جانوریں آ جاتی، چھوٹے چھوٹے کیڑے آ جاتے، اس کی حفاظت مت کریں آپ، دیکھ لیجئے گا وہ چیزیں خود بخود تباہ ہونے لگ جاتی ہے۔ آپ نماز مت پڑھو تو اللہ تبارک و تعالی آپ کے نماز چھوڑنے کے پاداش میں آپ جیسی قوم کو، ہم جیسی قوم کو اللہ تبارک و تعالی ملیا میٹ کرتا چلا جائے گا۔ ہم سے زیادہ طاقتور مسلمان کہاں کے تھے؟ بغداد کے تھے کہ نہیں تھے؟ ہم سے زیادہ طاقتور مسلمان بلکہ پڑھے لکھے مسلمان بخارا کے تھے، جہاں کے امام بخاری بھی ہیں۔ ہم سے زیادہ طاقتور مسلمان سمرقند کے تھے۔ ہم سے زیادہ ماننے والے مسلمان اسپین کے تھے۔ وہ اسپین، وہ اندلس، اسپین اندلس، 850 سال تک مسلمانوں کی حکومت تھی اس اسپین میں، اس اندلس میں 850 سال تک۔ یہاں تو کہیں، یہاں تو کلیاچک میں مسلمانوں کی بڑی آبادی ہے، یہیں پر دوسرے طرف چلے جائیے، پاکور کے کچھ حصے میں چلے جائیے، فرقہ کے کچھ حصے میں چلے جائیے، مسلمانوں کا نام و نشان نظر نہیں آئے گا۔ مالدہ سے آگے بڑھیے، رائے گنج چلے جائیے آپ، یہیں آگے دلکولا چلے جائیے، پورنیا چلے جائیں آپ، ارڑیا چلے جائیں، کشن گنج چلے جائیں، دارجلنگ سائٹ میں جائیے، کوچ بہار سائٹ میں جائیے، مسلمان بڑی تعداد میں نہیں ہے وہاں پہ، مسلمان
مسلمانوں کا نام و نشان وہاں پر نہیں ہے. میرے بھائیوں یہاں پر ہیں تو یہاں پر ہم عمل کرتے. لیکن دیکھیے 850 سال تک مسلمان آپ کے کلیاچک میں بڑی تعداد میں مسلمان ہیں تو یہاں پر بڑے آن بان شان کے ساتھ جیتے ہیں. یہاں کسی سے ڈرتے نہیں. ایک ہمت ہوتی ہے کہ چلو اپنے مذاہب کے لوگ ہیں, کوئی دقت کوئی پریشانی نہیں ہوگی. ایک ہمت ایک حوصلہ ہوتی. یاد کیجئے آپ وہاں اس وقت کو جب ملک اندلس کے اندر میں 850 سال تک مسلمانوں کی حکومت تھی. وہاں پر اگر ایک بستی میں 500 گھر ہے تو ان میں سے تقریباً 550 لوگ 500 گھر مسلمانوں 500 آبادی ہے تو 450 گھر مسلمانوں کے ہوتے تھے. یعنی گھر گھر میں قرآن کریم کی تلاوت, ہر محلے کے اندر میں مسجد سے اذان کی آوازیں آتی تھی, ہر گھر کے اندر ایک پڑھا لکھا طبقہ موجود تھا. لیکن آہستہ آہستہ آپس میں مسلمانوں میں پھوٹ پیدا ہو گئی, مسلمانوں کے درمیان میں آپس میں اختلاف پیدا ہو گیا, مسلمانوں میں آپس میں محلے میں الگ الگ ٹیمیں بننے لگے, مساجد الگ الگ ہو گئے, وہاں الگ 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 جناب الگ الگ برادری کے لوگ, وہ قریشی, وہ جناب سیفی, وہ جناب انصاری, وہ چودھری, اس میں جب لوگ وہاں پر بٹ گئے تو وہاں پر اس ملک میں جہاں پر 850 سال تک اذان دی جاتی تھی, ہر گھر سے قرآن کریم کی تلاوت کی آواز نکلتی تھی. میرے بھائیوں میرے ساتھیوں, لیکن جب وہاں کے مسلمان جب آپس میں مختلف ہو گئے, الگ الگ ہو گئے, مسجد سے دور ہوتے گئے, قرآن کریم سے دور ہوتے گئے, اپنے اپنی شریعت کے فرمان سے دور ہوتے گئے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر عیسائیوں کو مسلط کیا, عیسائی بادشاہ کو مسلط کیا. پھر وہ اندلس, وہ اسپین, قرطبہ کی جامع مسجد وہاں پر ہے, 1450-1300 وہاں پر ٹیوب لائٹ جلائے جاتے اس مسجد کو روشن کرنے کے لیے. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی بڑی مسجد ہوگی, لیکن اس مسجد میں آج اذان نہیں ہوتی, اس مسجد کے منبر میں کھڑے ہو کر خطبہ نہیں پڑھا جاتا ہے. کیوں؟ ہم مسلمانوں کی بدعمالی کی وجہ سے اگر مسلمان ایک پلیٹ فارم پر ہو کر اذان دے کر نماز پڑھتے, قال اللہ قال الرسول کرتے, اسلام کے فرمان کے مطابق زندگی گزارتے, تو آج قرطبہ کی جامع مسجد جناب آزاد ہوتی, اذان دی جاتی وہاں پر. لیکن ان عیسائیوں کے ذریعے سے, ان مشنریوں کے ذریعے سے, کمیونسٹ کے ذریعے سے وہ قرطبہ اندلس کے اندر گاجر مولی کی طرح مسلمانوں کو کاٹا گیا ہے. سب سے بڑی بڑی زیادہ کتابیں, بڑا کتب خانہ بغداد کے اندر پایا جاتا ہے. اس سے بڑا کتب خانہ دنیا میں نہیں ہے جتنا بڑا کتب خانہ بغداد کے اندر تھا. لیکن جب مسلمان نماز چھوڑنے لگے, مسلمان قرآن سے دور ہونے لگے, مسلمان حدیث سے دور ہونے لگے, شریعت سے دور ہونے لگے کہ نہیں مانیں گے, جب ہوگا مانیں گے, جب من میں ہوگا تب نماز پڑھیں گے, تو یاد رکھے 6 کروڑ مسلمانوں کو ہلاکو خان نے ہلاک کیا تھا. کہاں؟ بغداد کے اندر 6 کروڑ مسلمانوں کو, 6 لاکھ نہیں 6 کروڑ مسلمانوں کو کاٹ دیا تھا. بخارا کے اندر جہاں امام بخاری پیدا ہوئے, جہاں پر بخاری شریف لکھی گئی, وہاں کے بعد کے مسلمانوں نے مسجد سے دور ہو گئے, قرآن و شریعت سے دور ہو گئے, تو وہاں پر کمیونسٹ نے حملہ کیا اور ایک ایک گھر سے مسلمانوں کا صفایا کر دیا. بخارا کے اندر میں آج بھی مزارات ایسے پڑے ہوئے ہیں, آج بھی قبرگاہ ان مفسرین کی, ان محققین کی, ان محدثین کی, ان علماء کرام کی یوں ہی پڑی ہوئی ہے. جا کر دیکھیے, گواہ ہے اس بات کی کہ یہاں پر بڑے بڑے اللہ والے تھے, یہاں پر بڑی تعداد مسلمانوں کی تھی. In spite of that, شریعت سے دور ہونے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مٹا دیا. تو حفاظت کیسے ہوتی ہے شریعت کی؟ اس پر عمل کر کے. ہمارے ہندو بھائیوں, بھگوت جی سے بتانا ذرا, دھرمو رکشتی رکشتہ دھرم چھیترے کروچھیترے سمویتا یوتسوہ مامکا پانڈواشے کم کروت سنجیہ. آپ بولتے ہو کہ اسلام کٹرتا ہے, اسلام میں جہاد ہے, اسلام میں قتال ہے. کہاں ہے؟ دکھائیے آپ قرآن میں. قرآن کی پہلی آیت کیا ہے؟
سورہ فاتحہ کے بعد میں جو سورہ بقرہ کی ہے، سورہ بقرہ پڑھتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ کہیں پر جہاد ہے؟ نہیں ہے۔ کہیں پر قتال ہے؟ نہیں ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب، یہ بک لا ریب فیہ، کوئی شک نہیں ہے، لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے، الذین یؤمنون، اور متقی کون ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر، جو ایمان لاتے ہیں بن دیکھے، کن پر؟ اللہ پر، اللہ کے رسولوں پر، فرشتوں پر، جنت پر، دوزخ پر، اور جناب کتابوں پر اور تقدیر پر۔ ہم نے جنت دیکھی؟ نہیں دیکھی۔ ہم نے وہ فرشتوں کو دیکھا؟ نہیں دیکھا۔ ہم نے موسیٰ کو دیکھا؟ نہیں دیکھا، تب بھی ہم بلیو کرتے ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو رزق ہم ان کو عطا کرتے ہیں ان میں سے کچھ پیسے نکال کر خرچ بھی کرتے ہیں۔ اگر 100 روپے ہے تو 2.5 روپے نکال کر زکوٰۃ دیتے ہیں، 2.5% اپنے دولت میں سے نکال کر صدقہ خیرات کرتے رہتے ہیں۔ پہلی آیت کا یہ ترجمہ دیکھ لیجئے، سورہ بقرہ کی پہلی آیت۔ اس سے پہلے جو سورت ہے سورہ فاتحہ، الحمدللہ رب العالمین، کل میں نے اس کا ترجمہ کیا ہے۔ کہیں پر لڑائی کی بات کیا، جھگڑے کی بھی بات نہیں، کہیں پر بھی نہیں، یقاتلون کی بات نہیں ہے، مزاحمت کی بات نہیں ہے، تنازع کی بات نہیں ہے، فتنازعوا فتفشلوا کی بات نہیں ہے، نہیں پر کہیں پر بھی نہیں۔ لیکن بھگوت جی، آپ اپنی کتاب شریمد بھگوت گیتا پہلے ادھیائے کا پہلا منتر کیا ہے؟ دھرم چھیترے کروچھیترے سمویتا یوتسوہ مامکا پانڈواشچے کم کروت سنجیا۔ اے سنجے، کورو اور پانڈو دونوں کے ابا، کورو اور پانڈو دونوں بھائی تھے، دونوں بھائیوں کی نسل تھی، کورو پانڈو، 5 بھائی، ادھر کورو جتنے بھی تھے، ان دونوں کے ابا، ان دونوں کے ابا کہہ رہے ہیں کن سے؟ سنجیو سے۔ اے سنجیو بتاؤ ذرا، اندھے تھے وہ، نہیں دیکھ سکتے تھے، لیکن دونوں کے بیٹے آپس میں جائیداد کو لے کر جھگڑا ہو گیا تھا، بڑا لمبا چوڑا واقعہ۔ تو شریمد بھگوت گیتا کی جو پہلے ادھیائے کی جو پہلا منتر ہے، جیسے ہمارے قرآن کریم کی پہلے سورت کی پہلی آیت، ایسی ان کی پہلے ادھیائے کا پہلا منتر، دھرم چھیتر کروچھیتر۔ کروچھیتر، کروکشیتر کس کو بولتے ہیں؟ بیٹل فیلڈ کو، لڑائی کی جگہ۔ دھرم چھیتر، دھرم کے علاقے میں، دھرم کے مادھیم سے کروچھیتر، ذرا بتاؤ میدان جنگ میں، میدان جنگ، اور ہمارے قرآن میں کہیں ہے میدان جنگ، پہلی آیت میں کہیں نہیں، لیکن شریمد بھگوت گیتا میں تو جنگ ہے۔ بھگوت جی، آپ اپنی کتاب پڑھتے نہیں ہیں اور سارا دوش قرآن پر ڈالتے، یہ بات نہیں مانی جائے گی۔ کیا کہا گیا؟ دھرم چھیترے کروچھیترے سمویتا یوتسوہ مامکا پانڈواشچے کم کروت سنجیا۔ اے سنجے ذرا بتاؤ، میرے بیٹے کورو اور پانڈووں کے بیچ میں لڑائی کے میدان میں کیا ہو رہا ہے؟ کون جیت رہا ہے؟ کون کس کو مار رہا ہے؟ کون کس کا قتل کر رہا ہے؟ اگر قرآن میں یہ بات ہوتی کہ اللہ کے نبی آپ ابو جہل کو مارو، نہ آپ کی بات مانے تو اس کا سر تن سے جدا کرو، اے اللہ کے نبی اگر آپ کا چچا ابو طالب نہ مانے تو اس کے ہاتھ کاٹ دینا، اے اللہ کے نبی اگر آپ کی بیوی خدیجہ آپ پر ایمان نہ لائے، آپ کے دوست ابو بکر ایمان نہ لائے، آپ کے قبیلے کے لوگ، آپ کا چھوٹا بھائی چچیرا، چچا کا لڑکا اب علی اگر آپ کی بات نہ مانے تو آپ اس کے دانت توڑ دینا، آپ اس کو مار دینا۔ اگر قرآن میں ایسے الفاظ ہوتے تو آج بھارت کی گلی گلی سے، گھر گھر سے قرآن طاقوں سے نکال کر یہ لوگ جلا دیتے، یوں کہتے کہ اس قرآن میں پہلی آیت میں لڑائی کی بات ہے۔ ان لوگوں سے لڑنے کی بات کی گئی جن آیتوں میں لڑنے کی بات ہے، ان لوگوں سے جو غداری کرتے، جو دنگا فساد پیدا کرتے،
बिना सोचे समझे आप तकरीर मत कीजिए। इस्लाम कट्टरता वाला मजहब नहीं है। इस्लाम के अंदर जितनी अमन और जितनी शांति है, दुनिया के किसी भी धर्म के अंदर उतनी अमन उतनी शांति नहीं। क्या मकाम दिया आपने बेटी को? पूछो अपने प्राइम मिनिस्टर साहब से, अपनी बीवी को 40 साल से छोड़े हुए उसका हक कौन अदा करेगा? इस्लाम कहता है कि 3 महीना से ज्यादा बीवी से दूर नहीं रह सकते तुम, 6 महीने से ज्यादा दूर नहीं रह सकते बीवी से तुम। अगर तुमको बीवी के साथ नहीं रहना है, मशवरा कर लो बीवी के साथ, दोनों मिलकर मशवरा करो। अगर एक दूसरे के साथ जिंदगी नहीं बनती है तुम्हारी, नहीं बिता सकते तुम एक दूसरे के साथ, कुरान कहता है आपस में अलग इख्तियार कर लो। बहुत सारे रास्ते हैं, भारत के कानून के हिसाब से डिवोर्स ले लो, लेकिन कहीं पर भी ये इजाजत नहीं दी गई कि शादी कर लो, बीवी बना लो, घर में बैठा दो, उसके बाद जनाब तुम चले जाओ वनवास काटने के लिए, 40 साल का वनवास काटने के लिए चले जाओ। ये औरत, उसका भी मन है, उसकी भी ख्वाहिश है, उसके भी कुछ सपने हैं दुनिया के अंदर। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आप तो एक को नहीं संभाल पाए, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 11 शादियां की, सबको बराबर का हक दिया आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने। कोई माए का लाल नहीं कह सकता है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने किसी का हक मारा है या किसी औरत के ऊपर जुल्म ज़्यादती की। आपने अपनी बीवी को किसी को झिड़का तक भी नहीं, किसी को थप्पड़ तक नहीं मारा। बीवी का आपने अपने दुश्मन को नहीं मारा, आपने अपने दुश्मन की से भी अच्छे ढंग से बात की। जानवर तक आपसे शिकायत करने पहुंचते थे, वो थे नबी। इस्लाम उसको बोलते हैं, नहीं खामखा कि इस्लाम कट्टरता वाला मजहब है, इस्लाम के अंदर सख्ती है। इस्लाम के अंदर सख्ती नहीं है जनाब, इस्लाम के अंदर बड़ी आसानी है। इस्लाम के अंदर बहुत सारी बातें ऐसी है कि इंसान अगर सही ढंग से खुलूस के साथ इस्लाम के मुताबिक जिंदगी गुजारे तो इंशाअल्लाह पुरसुकून जिंदगी उसकी यहाँ पर होगी। दुनिया के अंदर, दुनिया के अंदर भी वो मजे से जिंदगी गुजारेगा, आराम से जिंदगी गुजारने की कोशिश करेगा। थोड़ी देर में थोड़ी सी तारीख पेश करता हूँ सहाबाए कराम की, उसके बाद चूंकि वक्त भी काफी हो चुका है मेरे भाइयों। हाँ, एक चीज और मुझे बात करनी थी, उसके बाद फिर मैं थोड़ी बात ये करूंगा कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरबियत का ये नतीजा था। सहाबाए किराम आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हाथ पर, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आखिरी नबी मानकर हजरत अबू बकर सिद्दीक, जैसे ही आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में सुने कि मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह को नबूवत मिली है, कुछ कुफ्फार मक्का, कुछ मुशरिकीन मक्का चर्चा कर रहे थे, तो अबू बकर सिद्दीक ने यूं कहा, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का फरमान है कि मुझसे सबने दलीलें मांगी कि नबी आप मोहम्मद रसूलुल्लाह हैं, क्या प्रूफ है? तो मुझे कहना पड़ता था कि फला तारीख को या फला वक्त में जिब्राइल आए और मुझे कहां पढ़ने को दलीलें सबने मांगी, सबने दलील मांगी। लेकिन अबू बकर सिद्दीक को जैसे खबर और जैसे पता चला कि मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह हो गए हैं, तो अबू बकर सिद्दीक ने बिना पूछे, बिना किसी दलील का मुतालबा किए यूं कहा कि अगर मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह कहता है कि उनके पास जिब्राइल आए वही लेकर, अल्लाह के पैगाम को लेकर, तो मैं बिना तस्दीक के इस बात का एतराफ करता हूं कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। मोहम्मद रसूलुल्लाह के पैगाम को कबूल किया। फिर आप अलैहिस्सलाम के पास गए और कहा कि लोगों से मैं ऐसा ऐसा सुनता हूं, तो पूरी हालतें आपने बताई जब, तो उन्होंने उस वक्त कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। मोहन भागवत जी, अबू बकर सिद्दीक से ज्यादा अक्लमंद आप नहीं थे। किसने उनको डराया था, किसने धमकाया था? उनके बाद उमर फारूक की जिंदगी के बारे में किसको पता नहीं है? उमर फारूक ने कितनी जुल्म ज़्यादती की थी हजरत जुनैरा पर, उमर फारूक ने कितनी जुल्म ज़्यादती की थी लबीना पर, जो कनीज थी उनके घराने के अंदर में। इतना मारते थे, जब वो थक जाते थे उमर फारूक यूं बोलते थे मैं थक गया हूं, मैं जब मेरे अंदर ताकत होगी तब फिर तुम्हारी पिटाई करूंगा। क्यों तुम मोहम्मद के दीन को मानते हो, मोहम्मद रसूलुल्लाह को रसूल मानते हो, तुमको उस
उस दीन को छोड़ना होगा। लेकिन एक दिन जब उन्होंने देखा कि मेरे मारने पर कोई उस दीन को नहीं छोड़ रहा है, तो मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह का ही काम तमाम कर दूंगा। पूरी ताकत के साथ हाथ में तलवार लिए चलते हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह के खात्मे के लिए। लेकिन रास्ते में किसी ने खबर दी, उनको खत्म करने से पहले अपने घर की हालत तो देखो, तुम्हारी बहनें मुसलमान हो चुकी, तुम्हारे बहनों ही कुरान पढ़ते हैं। जब गए तो देखा वहां पर छुपा दिया जाता है। इतनी मार मारते हैं अपनी बहन को, इतनी पिटाई करते हैं। वो बहन कहती है कि उमर, जिस माँ का दूध तूने पिया है उसी माँ का दूध इस फातिमा ने भी पिया है। तू अगर मेरा भाई है, तेरे रगों में मेरी माँ का खून है, तेरे रगों में मेरे बाप का खून है, तो मेरे रगों के अंदर भी मेरी माँ का खून, मेरे बाप का खून है। तुझे जितना मारना है तू मारने, लेकिन तू सुन ले, मेरे जिस्म की बोटियां हो जाए, मैं इस्लाम का दामन नहीं छोड़ने वाली। मोहन भागवत जी कौन सा नशा था? पूछो फातिमा से जाकर, पूछो जैद से जाकर, पूछो हजरत सईद से जाकर कि कौन सा वो नशा था। अबू बकर उमर फारूक ने जब देखा कि ऐसा माजरा है, उन्होंने कहा कि दिखाओ जरा, प्लीज शो मी व्हाट डिड यू रिसाइट बिफोर सम टाइम, क्या पढ़ रही थी थोड़ी देर पहले, मुझे दिखाओ। उनको जब दिखाया जाता, जब पढ़कर सुनाया जाता है, तो उनके दिल की कैफियत बदल जाती है। वो उमर जिनको देखकर बड़े बड़े ताकतवर अपने उनके रोंगटे खड़े हो जाते थे, वो उस उमर को देखकर जब आदमी डर जाता था, तो वो उमर अल्लाह के नबी के दरबार में हाजिर होकर कहते हैं कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। पूछो जरा भागवत साहब, कौन सी ताकत थी उमर फारूक के सामने? किसी माए के लाल में जुर्रत नहीं थी कि खड़े होकर मुकाबला कर सके। क्या मोहम्मद ने मजबूर किया? क्या उमर फारूक को किसने मजबूर किया? जरा बताओ। उन्होंने इस्लाम की सच्चाई को देखकर, इस्लाम की अच्छाई को देखकर, इस्लाम की सदाकत को देखकर, इस्लाम की अदालत को देखकर, इस्लाम की सफाई को देखकर, इस्लाम की अमानतदारी को देखकर उन्होंने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। खामखा और वो सहाबी अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए जीते थे। बहुत लंबी चौड़ी तहकीक, बहुत लंबी चौड़ी सीरत की किताबों में वाक़यात हैं, मैं उधर नहीं जाऊंगा। लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगा कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम और अल्लाह के नबी की जिंदगी के अंदर जानिसारी थी। आज तो खामखा एक मुल्क को नहीं संभाल पाते। हमारे सहाबा के तर्ज पर, शरीयत इस्लाम के तर्ज पर आज भारत को चला लो थोड़ी देर के लिए। मैं मशवरा दूंगा, हम अपने प्राइम मिनिस्टर को, हम अपने ओहदेदारों को कहेंगे कि अगर आपको लगता है कि इस्लाम कट्टरता है, आप लीजिए, सब कुछ आप ही रहिए, प्राइम साहब मिनिस्टर भी आप ही रहिए, लेकिन जो कानून, जो निजाम है इस्लाम का, उस कानून और उन निजाम, अकीदा आपका वही रहेगा। आप वैसे पढ़े, गायत्री मंत्र पढ़िए, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर पढ़िए, ओम भूर्भुवः स्वाहा पढ़िए, शादी के मौके पर ओम मंगलम स्वाहा पढ़िए, कुछ भी पढ़िए, उसकी कोई वो नहीं। लेकिन जो निजाम है, जो सिस्टम है, इस्लाम के मुताबिक चलाइए। अगर इस्लाम के मुताबिक निजाम और सिस्टम चलेगा तो जनाब आज जो जोशी मठ में जो हालत है, जोशी मठ काशी के तरह पवित्र जगह माना जाता है हिंदू भाइयों के अकीदे के मुताबिक। जोशी मठ, आज जोशी मठ से 5000 लोग अपने घर को छोड़कर दूसरी जगह भटक रहे हैं। अगर इस्लामी सिस्टम के मुताबिक निजाम कायम कर दो, इस्लामी कानून के मुताबिक, कोई भी इंसान गरीब नहीं रहेगा, कोई भी इंसान उसका हक नहीं मारा जाएगा। सहाबाए कराम जब मक्कतुल मुकर्रमा से मदीना गए तो मदीने में जो लोग मालदार थे, जिनके पास 2 घर था, ऊंची बिल्डिंग थी, 2-2 घर थे, तो सहाबाए कराम ने आने वाले मुहाजिर सहाबा को अपना अपना घर बांटा और यूं कहा, ये लीजिए। यहां तक के अगर किसी के पास 2 बीवी थी तो एक बीवी को तलाक देकर उस सहाबी को दिया कि आप इससे निकाह कीजिए, तुम्हारे अंदर इतनी ताकत नहीं होगी। आज तो खुद बैंक बैलेंस बनाकर बैठे हुए हो, किसी के पास 9 करोड़ का बैलेंस है और किसी के पास 9 रुपया नहीं है, कोई सर्दी से मर रहा है और किसी के पास तो एयर कंडीशन रूम है। जनाब सब चीजें तुम्हारे पास, इस्लाम अगर आ जाए ना, वयुसिरून अला
علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، نظام یہی ہے، کوئی بھوکا نہیں مرے گا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 22 لاکھ مربع میل کے پرائم منسٹر رہ چکے ہیں، انہوں نے ایک ایک گھر تک راشن پانی پہنچایا تھا۔ عمر فاروق کی زندگی کو چھوڑو، عمر بن عبدالعزیز کی زندگی کو دیکھ لو، عثمان ذی النورین کی زندگی کو دیکھ لو، حضرت علی کی زندگی کو دیکھ لو، جناب خلافت اموی کو دیکھ لو، خلافت بنو عباسی کو دیکھ لو، بلکہ عثمانیہ خلافت کو اٹھا کر کے دیکھ لو۔ دنیا کے اندر ایک نظام قائم ہو سکتا ہے، اگر آپ کو یقین نہ ہو آپ صرف ایک مہینے کے لیے اسلامی طرز پر جو نظام ہے امارت کے، حکومت کے، اس کو اسلام کے مطابق چلا تو جوشی مٹھ کا کوئی انسان بھوکا نہیں مرے گا۔ جس کا گھر بسایا ہوا ہلدوانی کے اندر میں، وہاں کے 5000 لوگوں کو تو کہہ رہے خالی کرو، اور جس کا گھر ٹوٹ رہا ہے اس کا گھر بسانے کا آپ کو موقع نہیں ہے۔ کیا ضرورت تھی جب 1930 میں نیوزی لینڈ کے ویگیانکوں نے کہا تھا کہ جوشی مٹھ خطرے میں ہے، اس وقت آپ نے کیوں نہیں نہ ہوش کے ناخن لیے؟ 1976 میں، 1980 میں، سن 2005 میں کہا گیا کہ جوشی مٹھ کے پہاڑوں کے اوپر جناب یہاں پر ہوٹلیں مت بنائیے، یہاں پر بڑے بڑے تعمیرات مت کیجئے، یہ کبھی بھی ٹوٹ سکتا۔ جب قانون بن گیا تھا، جب اس کے اوپر اندیشہ ظاہر کیا گیا تھا تو روک دینا چاہیے، لیکن غریب مر رہے ہیں، ان کی دیکھ بھالی آپ نہیں کر سکتے۔ ادھر غریب مر رہے ہیں اور ادھر لاکھوں کروڑوں روپے اپنے دوستوں کو سپلائی کر رہے ہو۔ اگر اسلام آ جائے تو چاہے پرائم منسٹر ہو کہ ایک جناب غریب آدمی ہو، سب کو برابر کا حق ملے گا، سب کو برابر کا پیسہ ملے گا۔ اسلام میں یہی عدالت ہے، اسلام میں یہی انصاف ہے۔ اسلام کے اندر کسی کا حق نہیں مارا جاتا۔ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کل قیامت میں بھی حق نہیں مارا جائے گا۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالی دنیا کے اندر بھی اسلام یہ نہیں کہتا کہ مولانا عبداللہ صاحب ہم بڑے مولانا ہیں تو ہم کو کچھ زیادہ حصہ ملے گا اسلام میں، اور کوئی کلو میاں ہے تو اس کو کم حصہ ملے گا۔ نہیں، بالکل نہیں۔ اسلام سب کے لیے برابر ہے، نماز کا آرڈر سب کے لیے برابر ہے، اور جو نظام امارت ہے سب کے لیے برابر ہے۔ بہرکیف انہوں نے بہت ساری باتیں کہی ہے اسلام کے تعلق سے، جس کا نوارن بہت ضروری تھا، جو کہ میں نے کر دیا ہے۔ وقت بھی کافی ہو چکا ہے میرے بھائیو، جو باتیں میں نے لکھی تھی کہ مجھے اس کے اوپر بات کرنی ہے، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو اپنی قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ آج کچھ لوگ بکتے ہیں، اسلام کو برا بھلا کہتے ہیں، تو کہیں نہ کہیں اس میں ہم بھی ذمہ دار ہیں، چونکہ ہم لوگ اسلام کے فرمان کے مطابق زندگی نہیں گزارتے، شریعت کے مطابق زندگی نہیں ہوتی ہے، جس کی وجہ سے دوسروں کو کہنے کا موقع مل جاتا۔ اس لیے میرے مسلم بھائیوں، میرے نوجوانوں، آج اس جلسے سے جا رہے ہیں، آخر وقت ہو چکا ہے، ایک عہد کر کے جائیے کہ انشاءاللہ جہاں تک ہو سکے گا ہماری زندگی میں ہم قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ زندگی گزر رہی ہے ویسے بھی گزاریں گے، اور فرمان کے مطابق زندگی گزاریں گے، شریعت کے مطابق گزاریں گے تو اچھی گزرے گی، بنا شریعت کے مطابق گزاریں گے تو زندگی بیکار ہے، جانوروں کی طرح زندگی ہوگی۔ اس لیے ویسی زندگی نہیں ہونی چاہیے۔ میں ٹوٹل اراکین جلسہ کا، کمیٹی جلسہ کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے بہت اچھا اور بہت خوبصورت جلسہ سجایا۔ رات کو 12 بجے تک جلسہ، یہ نظام اچھا رہتا ہے، اور جلسے میں بہت بڑا مجمع ہونا ضروری نہیں ہے۔ میرے سامنے 10 آدمی بٹھا دیجئے، میں آپ کہیے کہ 1 گھنٹہ تقریر کیجئے، میں 1 گھنٹہ تقریر کروں گا۔ جلسے میں بہت بڑا مجمع کا ہونا ضروری نہیں ہے بھئی، 10 آدمی بھی بیٹھ کر قرآن و شریعت کی بات اگر سن لیں گے اور اس پر عمل کریں گے تو جلسہ کامیاب ہے، آپ کی محنت کامیاب ہے۔ آپ نے جلسہ کیا ماشاءاللہ، اس ٹھنڈ میں بڑی تعداد میں ہمارے مرد حضرات ہیں، ہماری سماج کی بہو بیٹیاں بڑی تعداد کے اندر میں ہیں۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ جو باتیں ہم لوگوں کو ہم نے کہا ہے ان پر 100% عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔